Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. یہ مہینہ شوال کا ہے. رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں. یہ 12 مہینوں کے جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. تو شوال یہ جو رمضان کے بعد فالوئنگ منتھ ہے، اس کے 6 روزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کا ثواب بیان فرمایا ہے کہ یہ 6 روزے رکھا کرو. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من صام ستا من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، کہ جس آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا ساری زندگی روزہ رکھا، پوری لائف اس کی روزے میں ہی گزر گئی. اور یہ بات لاجیکل ہے، بالکل اس کے اندر لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ 30 دن آپ رمضان کے رکھ لیں، 29 ہو یا 30 ہو، ثواب 30 کا یہ لگا دیتا ہے کہ بندے کی نیت 30 کی ہوتی ہے کہ میں نے 30 ہوئے تو 30 رکھوں گا، اور اس کے اوپر آپ 6 ایڈ کر لیں تو 36 بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر منیمم 10 کا ثواب دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ایک نیکی کرے تو ہم 10 کا ثواب دیتے ہیں. تو آپ 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو اٹ بیکمس 355، 360 بن جاتے ہیں، 360 بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 6 روزے یہ ساتھ میں ملا لیں تو 360 روزوں کا ثواب ہوا. اور جو اسلامی سال ہے وہ 355 ڈیز کا ہوتا ہے اسلامی سال، کیونکہ جو انگلش کیلنڈر ہے وہ تو 365 کا ہوتا ہے اور اسلامی کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے 36 روزے رکھ لیے، 30 رمضان کے اور 6 شوال کے، تو یہ اس کے 360 روزے ہوں گے. تو اس نے گویا سارا سال روزہ رکھا، اس نے گویا پوری زندگی روزہ رکھا. اگر وہ ہر سال ایسے ہی کرتا ہے، ایک اپنی ہیبٹ بنا لیتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کو زندگی بھر کا روزہ ہو گیا اس کا. تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ رمضان کے روزے تو ہم اللہ کے خوف سے، عذاب کے ڈر سے بھی رکھتے ہیں کہ اگر روزے نہ رکھے تو مار پڑے گی، گناہ ہوگا اور عذاب ہوگا. اور اصل اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے کہ بندہ اپنی خوشی سے عبادت کرے. جو عبادت اپنی مرضی سے، اپنی ول سے کی جاتی ہے، وہ زیادہ اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا، پھر بھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے. تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ اپنا ذہن بنائیں کہ آپ شوال کے بھی 6 روزے ساتھ میں رکھا کریں. جہاں ہم نے 29 یا 30 روزے رکھ لیے ہیں تو وہاں 6 رکھنے کون سے مشکل کام ہے؟ کون سی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. بس انسان کو ایک ارادہ بنانا پڑتا ہے، اپنی ایک ول پاور قائم کرنا پڑتی ہے. اور انسان کی ول پاور، اس کو کیا کہتے ہیں، ڈیسیژن پاور، اس کی قوت فیصلہ، یہ ایسی پاور ہے کہ انسان جب کسی کام پہ اس کے کرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے. انسان نے فیصلہ کر لیا تو اس نے جناب لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. انسان نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کرنا ہے تو اس نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے. انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر جب نیکی کے لیے انسان چلتا ہے تو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تو میری طرف آتا ہے تو میں تیری طرف آتا ہوں، میری طرف تو چل کے آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو میری طرف 1 قدم آتا ہے تو میں تیری طرف 10 قدم آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اے میرے بندے، تو نیکی کی کوشش کر، تو تیری مدد میں کرنے والا ہوں. تو یہ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں.
آپ سے میں بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے کہنے پر اگر کوئی بندہ نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کے اندر میرا بھی ثواب شامل ہوگا، کہ من الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا بڑا مقام ہے۔ میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھاتے ہیں، تو جو پھر اس نیکی پر عمل کرتے ہیں ان کے اجر کے اندر بھی رہنمائی کرنے والوں کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ میں پہلے جو جمعے کا تھا اجتماع، اس کے اندر بھی اس بات پر لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا، اور آپ حضرات کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں۔ اتنا میں نے زور پہلے نہیں دیا تھا جتنا آپ لوگ میں دے رہا ہوں، بات چل پڑی ہے تو وہ چلتی جا رہی ہے۔ میں نے والد صاحب کو، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ یہ 6 روزے رکھا کرتے تھے، تو پھر وہ عادت بچوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، تو روزے لمبے ہوں چھوٹے ہوں، بس ایک انسان کا فیصلہ ہے تو وہ پھر کر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ایک تو یہ کریں، چند احباب اور بھی آ رہے ہیں، میں 1-2 منٹ آپ کے اور بھی لے لیتا ہوں، پھر نماز کھڑی کرتے ہیں انشاءاللہ۔